شوہر نے میرا حلالہ 80 سالہ بوڑھے آدمی سے کروایا۔ میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن ہم دونوں مجبور تھے۔ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی تھی اور ہم اکٹھے رہنا چاہتے تھے۔ محلے کے مولوی نے کہا پہلے حلالہ کرواؤ۔ 80 سال کے بوڑھا آدمی نے حلالہ کی رات کو مجھے، میرا نام سائمہ ہے، میں نے سلیم نامی لڑکے سے شادی کی تھی جو میرے ماں باپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر اب تیرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اس دن میری ماں نے مجھے روتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ سلیم باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب جو بھی ہوگا وہ سلیم کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو وہ بڑے اطمینان سے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ سلیم بہت زیادہ غصے والا آدمی تھا، وہ ہر کسی سے الجھ پڑتا تھا، چاہے بات بڑی ہو یا چھوٹی، اسے برداشت نہیں تھا کوئی اس کے خلاف بات کرے۔ وہ جھگڑا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا تھا۔ شروع میں مجھے یہی بات اچھی لگتی تھی، وہ سب کے ساتھ سختی سے پیش آتا لیکن میرے سامنے آتے ہی نرم پڑ جاتا۔ میں اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا سائمہ میں مانتا ہوں میں غصے والا ہوں مگر میں تم سے کبھی بد زبانی نہیں کروں گا، جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ غصہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی یہی باتیں میرے دل کو چھو جاتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ سلیم نے مجھ سے شادی کے بعد میرا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کے گھر کے مرد اپنی بیوی کو کبھی کہیں نہیں لے جاتے تھے، ان کی عورتیں برسوں گھر کے اندر ہی رہتی تھی، مگر سلیم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھے ہنی مون پر لے کر گیا، حالانکہ اس کے خاندان میں آج تک کوئی بھی ہنی مون پر نہیں گیا تھا۔ میں نے پہلی بار کسی سمندر کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ نیلا پانی اور ٹھنڈی ہوا میرے دل کو چھو رہی تھی۔ سلیم میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا سائمہ یہ سب تمہارے لیے ہے، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ اس لمحے مجھے لگا شاید زندگی نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ جب ہم واپس آئے تو اس کے گھر والوں کو میں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بات کرتے اور سلیم سے کہتے یہ لڑکی تو تمہیں قابو کر لے گی، مگر سلیم ان سب کی باتوں کا ہنسی میں اڑا دیتا۔ وہ کہتا رہنے دو یہ سب حسد کر رہے ہیں۔ میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں کے رویے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں تمہیں الگ گھر لے دیتا ہوں، اور چند دنوں بعد ہم ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اس وقت خوشی سے رو پڑی تھی کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واقعی میرے لیے اتنا کرے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر سلیم کا غصہ بڑھتا گیا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتا۔ کبھی اگر کھانا تھوڑا نمکین ہو جاتا تو وہ زور سے بولتا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا سائمہ مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میرا مزاج سخت ہے لیکن تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں ہر بار پگھل جاتی اور سوچتی کہ چلو محبت میں کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں کی محبت بھی چلتی رہی اور لڑائیاں بھی، کبھی کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی کہ میں رو کر بیٹھ جاتی، مگر وہ رات کے وقت میرے قریب آ کر کہتا تم رو رہی ہو تو لگتا ہے میرا دل بھی ٹوٹ رہا ہے، تم میری جان ہو سائمہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کے الفاظوں میں کھو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی محبت ہے، کبھی ہنسی کبھی آنسو، کبھی شکایتیں کبھی منانے کی کوششیں۔ دنیا والوں کو ہمارے جھگڑوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے کہ سلیم اور سائمہ تو ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مثالی جوڑا ہے، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ باہر جاتے وقت وہ میرا ہاتھ پکڑتا تھا اور لوگ رشک سے دیکھتے تھے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ ان مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنی بار روٹھنے اور منانے کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، کتنی بار آنسو بہے ہیں اور کتنی راتیں خاموشی میں گزری ہیں۔ ہماری زندگی میں محبت بھی تھی، دکھ بھی تھا، خواب بھی تھے، اور ان سب کے بیچ ایک ایسا آدمی تھا جو غصے میں ڈوبا ہوا تھا اور محبت میں بھی چلتا تھا۔ وہ سلیم تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی، کبھی خوشیوں میں کبھی آنسو میں، مگر میں پھر بھی اس سے محبت کرتی رہی کیونکہ میں نے اسے چن لیا تھا اپنے دل سے، اپنے خوابوں سے، اپنے وجود سے۔ کہتے ہیں ٹاکسک آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھ بھی نہیں رہنے دیتا اور الگ بھی نہیں ہونے دیتا۔ سلیم بالکل ایسا ہی تھا، جب ہم ساتھ رہتے تھے تو ہر دوسرے
تیسرے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا ضرور ہوتا۔ وہ کسی بات پہ بھڑک جاتا، کبھی کسی بات پہ شک کرتا، کبھی میرے لہجے پہ اعتراض اٹھاتا، اور اگر میں خاموش رہتی تو کہتا تمہارے دل میں کچھ ہے جو تم چپ ہو، اور اگر جواب دیتی تو کہتا تمہارا لہجہ بدل گیا ہے۔ بات بات پہ تکرار ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی جب میں کبھی کہتی کہ اب بس بہت ہو گیا، مجھے الگ ہونا ہے، تو وہ رونے لگتا۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ جاتا، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہی شخص جو ایک پل مجھ سے کہتا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اگلے ہی جھگڑے میں غصے سے کہہ دیتا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور جب میں خاموش ہو جاتی تو خود ہی تھوڑی دیر بعد رونے لگتا، کہتا سائمہ میں پاگل ہوں، میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے جب بھی تمہیں طلاق کہی وہ غصے میں کہا میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں ہر بار سوچتی کہ شاید وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور بس اس کا طریقہ محبت کرنے کا مختلف ہے۔ مجھے اس کی اسی رویے کی عادت ہو گئی تھی، میں سمجھنے لگی تھی کہ جیسا بھی ہے مگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا خلا یہ تھا کہ ہمارے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے۔ کئی سال گزر گئے مگر میں کبھی اس کے چہرے پہ افسوس یا مایوسی نہیں دیکھتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ کہتا تھا یہ تو قسمت کے کام ہے، انسان کیا کر سکتا ہے۔ میں اس کی اسی بات پہ خوش ہو جاتی تھی، مگر اس کے گھر والے اکثر طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس کے لیے تو نے اپنے ماں باپ سے منہ موڑ لیا اس نے تجھے ایک اولاد بھی نہیں دی، اور وہ مجھے دیکھ کر کہتے کہ تو نے ہمارے سلیم کی زندگی برباد کر دی۔ مگر سلیم کبھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا، خاموش رہتا تھا، اور بعد میں آ کر کہتا تم ان کی باتوں کا برا نہ ماننا، ان کی سوچ پرانی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو گیا ہے، کہ اب اس میں کوئی پیار نہیں بچا، مگر پھر کسی دن وہ آتا، میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دل پھر سے مان جاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر حیرت ہوتی کہ میں اتنی بار کیوں معاف کر دیتی ہوں، مگر اس کی محبت کی ایک جھلک میرے سارے گلے شکوے ختم کر دیتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا سائمہ جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اسی پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور میں سوچتی تھی کہ جس سے محبت اس پہ غصہ کیسا آ سکتا ہے، کیونکہ جب میں اسے دیکھتی تھی تو میرا غصہ خود بخود ختم ہو جاتا تھا۔ ہماری سوچیں الگ تھی مگر جذبات ایک دوسرے کے لیے سچے تھے۔ میں بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دن صبح سے ہی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ معمولی سی بات پر اس نے اونچی آواز میں بول دی اور بات بڑھتی چلی گئی۔ میں خاموش رہنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ بولتا گیا۔ میں نے کہا بس کرو سلیم، مگر وہ اور بھڑک اٹھا، اور ایک لمحے میں اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے مجھے لگا میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اور اس کے چہرے پہ ایک لمحے میں پچھتاوا آ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگا اور بار بار کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ہوا، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں سائمہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اندر جا کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ ساری رات میں اور وہ ایک دوسرے سے الگ روتے رہے۔ وہ باہر بیٹھا رہا دروازے کے پاس، میں اندر بیٹھ کر دیوار سے لگی رہی۔ رات بھر ہمارے گھر میں تماشا پڑا رہا۔ وہ دروازے کے پاس روتا رہا، کہتا سائمہ دروازہ کھولو، کچھ نہیں ہوا، میں پاگل تھا، مجھے معاف کر دو۔ اور میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ صبح ہوتے ہوتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں کہ کب میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ سلیم میرے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، اس کے چہرے پہ تھکن تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرا بی پی بہت لو ہو گیا تھا۔ وہ راستے سے میرے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ناشتہ اور دوائی رکھی اور کہنے لگا کچھ کھا لو سائمہ۔ میں نے کمزور آواز میں کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یاد ہے تمہاری ماں نے کیا کہا تھا کہ اگر اب کوئی جھگڑا ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا ہاں کہا تھا، مگر اب جو ہو گیا اس کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا کچھ نہیں ہوا سائمہ، میاں بیوی کے بیچ کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تم کیوں دل پہ لے رہی ہو؟ طلاق کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا، ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا کون سا حل؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تم بس ناشتہ کرو، دوائی لے کر سو جاؤ، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور اس
उस लम्हे में उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो वाकई कुछ सोच रहा हो, जैसे उसके ज़हन में कोई रास्ता निकल आया हो। और मैं बेबस खामोशी से उसे देखती रही। मैं वाक़ई सो गई थी क्योंकि मेरी दवाई में नींद का असर था। आँख खुली तो कमरे में खामोशी फैली हुई थी। सलीम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। घड़ी की सुइयाँ जैसे रुक गई थी और मेरा दिल अजीब-सी घबराहट में डूबने लगा। अचानक सब कुछ याद आ गया। वो लम्हा जब उसने गुस्से में मुझे तलाक दी थी। वो अल्फ़ाज़ मेरे दिमाग में बार-बार गूंजने लगे। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा और आँखों से आँसू बहने लगे। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया और रोती रही। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में अब क्या बचा है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कपड़ों के साथ वो तस्वीरें भी देखती जा रही थी जो हमने हनीमून पर ली थी। इन तस्वीरों को देखकर मेरा दिल और भी भर आया। मैंने सोचा जो इंसान कभी मुझे अपने बाजू में लेकर कहता था कि कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आज उसी ने मुझे तन्हा कर दिया। जब सलीम वापस आया तो मैंने अपने बैग बंद कर लिया और अब दरवाजे के करीब खड़ी थी। वो अंदर आया तो मुझे देखकर चौंक गया। कहने लगा, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो? मैंने तल्खी से जवाब दिया कि अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर मैंने झटक दिया। वो कहने लगा, मेरी गलती है, मेरे मुंह से निकल गया था। मैंने तेज लहजे में कहा, मुंह से निकल गया नहीं सलीम, तुम 3 बार बोल चुके हो, अब तलाक हो गई है, खत्म हो गया है हमारा रिश्ता, मैं जा रही हूँ। उसके चेहरे पर घबराहट थी, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कहा कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन के चली जाना। बेशक मैं खामोशी से बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और कहने लगा कि मैं हल निकाल के आया हूँ, जैसे कैसे छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे, तुम्हें पता है, मैंने अपने घर वालों की तुम्हारे लिए छोड़ा था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करेंगे। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। ये मुसीबत हम दोनों पे आई है। हाँ, मेरी गलती है, लेकिन इसका हल भी निकालना है ना। मैं चुप रही तो उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम माँ बनने वाली होती तो तलाक हुई ही ना होती। मैंने नजर नीचे करके कहा कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। उसने कहा, फिर सुनो, मैं मुफ्ती साहब के पास गया था, उन्होंने कहा कि हलाला कर लो। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें पता भी है हलाला क्या होता है? उसने कहा, पता है, लेकिन जिस आदमी के साथ करना है वो बेज़रर आदमी है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने तेज लहजे में कहा, ये क्या बात हुई, कैसा हल निकाला है तुमने? उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना, अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो तो। मैंने गुस्से में कहा, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। वो फौरन रोने लगा। कहने लगा, याद करो साइमा, हमने कितने ख्वाब देखे थे। मैंने सोचा था हमारे बच्चे होंगे, हम उनके नाम खुद रखेंगे, हम खुश रहेंगे, हम एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो बेबस नजर आया। वो कह रहा था, अगर तुम हलाला के बाद वापस मेरे पास आ गई तो तुम्हें क्या लगता है मैं वैसे ही रहूंगा? मैं फिर से वही बुरा आदमी बन जाऊंगा? नहीं साइमा, मैं अपनी सारी आदतें बदल दूंगा, मैं अपना गुस्सा छोड़ दूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखने की कोशिश करूंगा। तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो वाकई रो रहा था और मैं अंदर से टूट चुकी थी। उसने कहा कि अगर हमने ऐसा ना किया तो ये मुआशरा हमें कभी कबूल नहीं करेगा, हमारे माँ बाप हमें कभी नहीं मानेंगे। वो कहने लगा कि 80 साल का बूढ़ा आदमी है जिसके साथ हलाला कराएंगे, वो शरीफ इंसान है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस 3-4 दिन के लिए तुम्हें उसके घर रहना होगा, फिर वो तुम्हें तलाक दे देगा। तुम वापस मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं खामोश रही क्योंकि मेरे जहन में हलचल मच गई थी। एक तरफ मेरी इज्जत का सवाल था, दूसरी तरफ मेरा घर, मेरा शौहर, मेरी जिंदगी। जब उसने कहा कि वो आदमी बहुत बूढ़ा है तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो वाकई बेज़र होगा। मैंने आहिस्ता से कहा, हो हाँ, हो तो सकता है ऐसा। मैं तो भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती, ना मुझे अपने माँ बाप के ताने सुनने हैं, ना मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कहा, बस फिर फैसला हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और फैसला कर लिया कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए हलाला करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। हमने वादा किया कि ये राज हमेशा के लिए हमारे दिलों में ही रहेगा। एक आदमी ने कहा कि ये सब कुछ मेरे घर पे हो जाएगा। वो मेरे शोहर का दोस्त था। उसने कहा कि वो 80 साल बूढ़ा
بھی ادھر ہی آ جائے گا اور تم لوگ کچھ دن میرے گھر پہ ہی گزار لینا۔ سلیم نے کہا تھا کہ میں اسی گھر میں رہوں گا، تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن میں وہیں پہ ہوں گا۔ تمہیں بس 3-4 دن گزارنے ہیں، بس یہ سوچو یہ سب ایک برا خواب ہے جس کے بعد ہماری حقیقت خوبصورت ہو جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ہی ختم ہونے لگا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہادر تھی، میں ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں اور کہیں چلی جاؤں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا بس سلیم مجھے جانے دو، ہمارا رشتہ شاید یہیں تک تھا، ختم ہو گیا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ پھر سے رونے لگا، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا سائمہ تم ایسے مت کرو، اگر تم چلی گئی تو میں جی نہیں سکوں گا۔ اس کے آنسوں نے میرا دل پھر سے نرم کر دیا اور میں نے خاموشی سے ہاں کر دی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جس دن یہ سب ہونا تھا اس دن میرا وجود کپ کپ آ رہا تھا۔ سلیم میرے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا بس چند دن کی بات ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظر جھکا لی۔ جب اس بوڑھے کے ساتھ میرا نکاح ہونے لگا تو مجھے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو، میں پسینے میں شرابور تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب کچھ دھندلا ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور جیسے ہی قاضی نے مجھ سے نکاح کی رضامندی پوچھی میرے لبوں سے آواز ہی نہیں نکلی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا، وہ دور کھڑا تھا اور نظر جھکا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، چیخوں کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اچانک مجھے لگا جیسے مجھ پر بوجھ سا گر گیا ہو، میری سانس رکنے لگی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے دل میں خوف بڑھتا گیا اور مجھے جیسے پینک اٹیک آ گیا۔ میں ہلکی آواز میں بولی میں نہیں کر سکتی، مگر سلیم آگے بڑھا اور بولا بس تھوڑا صبر کرو سائمہ، میں وعدہ کرتا ہوں یہ سب جلدی ختم ہو جائے گا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا اگر تم اب پیچھے ہٹ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور نکاح ہو گیا۔ پھر جب کمرے میں جانے کی باری آئی تو میری ٹانگیں جیسے جواب دے گئی۔ میں ہوش کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر تھی، سلیم میرے پاس بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر فکر تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ جتنی جلدی یہ سب شروع ہوگا اتنی جلدی ختم بھی ہو جائے گا۔ فکر نہیں کرو، میں باہر ہی ہوں، تم بس جاؤ، میرے بارے میں سوچو کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، اس کی آنکھوں میں بھی بے بسی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچتے ہی میرے قدم رک گئے۔ اندر وہ بزرگ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ وہ واقعی بہت بوڑھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان نظروں میں ایسی کیفیت تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور سوچا کہ یہ سب کب ختم ہوگا اور کیا میں واقعی اس کے بعد دوبارہ اپنی زندگی حاصل کر سکوں گی۔ سلیم کے سارے انداز سے غلط نکلے۔ مرد چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، مرد ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری زندگی کا سب سے ہولناک لمحہ تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلی تو میری سانس پھول رہی تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں چپ چاپ فرش پر بیٹھ گئی تھی، میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، لیکن ابھی میں خود کو سنبھالتی کہ کمرے کے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا، دوڑتے ہوئے اندر گئے تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھا آدمی زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور سانس رک چکی تھی۔ وہ وہیں دم توڑ گیا، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ میں پتھر بن کر کھڑی رہ گئی تھی۔ سلیم بھی اندر آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر بوڑھے کے قریب جھک گیا۔ وہ اسے ہلانے لگا، لیکن وہ تو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا سلیم یہ کیا ہو گیا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا بس سائمہ کچھ مت بولو، ہم سب سنبھالیں گے۔ پھر اس کے دوست نے آ کر کہا فکر نہ کرو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے سارا انتظام خود کر لیا اور اگلے دن میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے وہ سب دیکھا تھا جو کسی عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میری روح جیسے زخمی ہو گئی تھی۔ میں کئی دن تک کچھ نہیں بولی، نہ کسی سے بات کی، نہ کھانا کھایا۔ سلیم میرے سامنے آتا تو میں نظر جھکا لیتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ عدت پوری ہونے تک میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، صرف نماز پڑھتی رہتی
और रो रो कर अपने रब से माफी मांगती। वो दिन मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं थे। हर रात जब खामोशी फैलती तो मेरे दिमाग में वो लम्हे फिर से जिंदा हो जाते। वो खौफ, वो घिन, वो नदामत, सब कुछ मेरी रूह पर नक्श हो गया था। मेरी आंखें अक्सर रोते रोते सूज जाती, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। एक दिन सलीम मेरे पास आया, उसके हाथ में पानी का गिलास था। कहने लगा, साइमा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं भी अंदर से मर गया हूँ। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम मेरे काबू से बाहर हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू टपकने लगे। वक्त गुजरता गया, इद्दत खत्म हुई। सलीम ने मुझसे दोबारा निकाह किया। सब कुछ शरई तरीके से हुआ और लोगों को यही बताया गया कि वो बूढ़ा बीमार था, इसलिए फोत हो गया था। मामला खत्म हो गया, मगर मेरे दिल में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे लगता था जैसे मेरे अंदर कोई जिंदा लाश बैठी है। मैं हर बात पर चौंक जाती थी, रातों को डर के जाग जाती थी। हर आवाज मुझे उस दिन की याद दिला देती थी। मैं पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। सलीम अब पहले की तरह गुस्सा नहीं करता था। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरी पसंद की चीजें लाता था, मेरी खामोशी को समझने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में नदामत साफ नजर आती थी। वो मुझसे कहता कि साइमा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, लेकिन मैं अंदर से खाली थी। मेरी हंसी खो चुकी थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे वो औरत कोई और है, जिसने सब कुछ झेल लिया है मगर फिर भी जिंदा है। एक साल इसी तरह गुजर गया। सलीम रोज मुझसे माफी मांगता, रोज मेरी तरफ नरमी से देखता, लेकिन मेरी रूह अब भी जख्मी थी। फिर एक दिन जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे अंदर जैसी जिंदगी वापस आ गई। मैंने पहली बार अपने दिल में खुशी महसूस की। मेरी आंखों से आंसू निकले, मगर इस बार वो दुख के नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे। सलीम की आंखों में भी चमक आ गई। वो झुककर मेरा माथा चूमने लगा, कहने लगा, देखो साइमा, अब जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पहली बार उसके अल्फाज पर यकीन किया। मैंने दिल से दुआ की कि अब कोई अंधेरा वापस ना आए। महीने गुजरे और फिर अल्लाह ने हमें बेटा दिया। जब मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफें धुल गई हों। मेरे जख्म भरने लगे। सलीम ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि देखो साइमा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, अब हमारा घर मुकम्मल हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो शख्स जो कभी खुद गर्जी में अंधा था, अब वाकई बदल चुका था। उसने मेरा वादा पूरा किया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी निराश नहीं हुआ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर दिल के कोने में वो रात अब भी जिंदा थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मैं उस लम्हे में मर गई, और जो अब जिंदा है वो सिर्फ एक खाली जिस्म है जो अपनी औलाद के लिए जीता है। सलीम ने अपनी मोहब्बत से मेरे जख्मों पर मरहम रखा, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी मिटती नहीं, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप सो जाती हैं, और मैं उनके साथ ही जिंदगी गुजारने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो गई। वक्त ने सब दुख आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर दफना दिए, जिन्होंने कभी मेरी रूह को चीर कर रख दिया था। बच्चा बड़ा होने लगा तो मेरी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया। मैं उसकी मुस्कुराहट में अपनी सारी थकन भूल जाती थी। वो जब अपनी मासूम आंखों से मुझे देखकर हंसता तो लगता जैसे रब ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हों। मैं अक्सर उसके पास बैठकर सोचती थी कि अगर ये ना होता तो शायद मैं खुद को कभी संभाल नहीं पाती। उसके कदमों की चाप मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखती थी। उसके बोलना सीखने से लेकर स्कूल जाने तक हर लम्हा मेरे लिए नई उम्मीद का निशान बन गया। सलीम वाकई बदल चुका था। वो ना गुस्सा करता, ना तल्ख बात कहता, बल्कि हर वक्त मेरा ख्याल रखता। मैं बीमार होती तो रात रात जाकर मेरा सर दुबाता, मेरे लिए दवा लाता, कहता कि तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। वो हर लम्हा मेरे साथ देता, और मेरे अंदर की टूटी हुई दीवारें आहिस्ता आहिस्ता जुड़ने लगी। मैं पहले की तरह खौफजदा नहीं रहती थी। अगरचे कुछ रातें ऐसी आती हैं माजी के साए मुझे छूते, मगर सलीम की मौजूदगी ने मुझे सहारा दिया। अब वो मेरा मुहाफिज बन चुका था। फिर अल्लाह ने हमें दूसरा बच्चा दिया, एक नन्ही सी बेटी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे किसी ने मेरी जिंदगी की कहानी में एक नया रंग भर दिया हो। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर महसूस किया कि शायद अब मेरा दिल मुकम्मल हो गया है। अब वो खुला जो बरसों से मेरे अंदर था वो भर गया था। सलीम की आंखों में भी खुशी की रोशनी थी। वो मेरे करीब आकर बोला, साइमा देखो, अब हमारे घर में बरकत आ गई है, अब कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया।
دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی آزمائش کے بعد اتنی بڑی رحمت دی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ماضی کو کبھی نہیں چھیڑیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں کیا طوفان گزر گیا تھا۔ ہم نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ کام میاں بیوی کی طرح زندگی گزاری۔ ہم نے دنیا کو یہی دکھایا کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہے، ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ سلیم نے اپنی زبان پر ہمیشہ قابو رکھا، میں نے بھی کبھی اس سے ماضی کی یاد نہیں دلائی، اور یوں میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی بنیاد پر کھڑا کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، ہمارا بیٹا اسکول جانے لگا، بیٹی بھی اپنی توتلی زبان میں بولنے لگی، تو گھر میں زندگی کی رونق بڑھ گئی۔ میں صبح بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، سلیم اخبار پڑھتا اور بیٹی کو گود میں لیے بیٹھتا تو مجھے لگتا کہ یہی سکون ہے جس کی تلاش میں انسان ساری عمر تڑپتا ہے۔ میرے دل میں اب خوف کی جگہ اطمینان نے لے لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ رب نے میرا دل نرم کر دیا ہے جو کبھی سخت اور زخمی تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ درد ابھی بھی موجود تھا جو صرف میں جانتی تھی۔ کچھ راتوں میں جب سب سو جاتے تو میں چپ چاپ بالکنی میں جا بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ اس دنیا میں کتنی عورتیں ہوں گی جو میرے جیسے تکلیفوں سے گزری ہوں گی، جو اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اپنے جسم اور روح کو قربان کر دیتی ہیں، لیکن ان کی کہانی کو کوئی نہیں سنتا۔ میں نے طے کیا کہ میری کہانی کوئی سن کر خاموش نہیں رہے گا۔ میں چاہتی تھی کہ جو عورت بھی میری طرح کسی غلطی یا زبردستی کا شکار ہوئی ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کی باتوں کو کاغذ پر اتارنا شروع کیا۔ شروع میں صرف چند جملے لکھے۔ میں نے لکھا کہ عورت صرف جسم نہیں، روح بھی ہوتی ہے، اس کے زخم لفظوں سے نہیں بھرتے بلکہ وقت اور محبت سے بھرے جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دل کے سارے درد لکھنے شروع کر دیے۔ میں نے وہ سب سچ لکھا جو میرے ساتھ ہوا تھا، وہ خوف و ندامت، وہ لمحات جب میں خود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، اور وہ لمحات جب میں نے پہلی بار اپنے بچے کو گود میں لیا اور زندگی کی امید لوٹ آئی۔ میری کتاب لکھنے کا عمل کسی علاج سے کم نہیں تھا۔ جب میں لکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے اپنے دل کا بوجھ اتار رہی ہوں۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عورت ہمیشہ قربانی دیتی ہے، کیوں اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خاموش رہے۔ میں چاہتی تھی کہ میری تحریر پڑھ کر کوئی عورت اپنے اندر ہمت محسوس کرے کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ میں نے لکھا کہ اگر شوہر طلاق دینے لگے تو عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جذبات کے لمحے میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ طلاق ایک لفظ نہیں، ایک زنجیر ہے جو دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں سلیم کا ذکر بھی کیا، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ مجرم کا، بلکہ جیسے کہ انسان کا جو غلطی کر کے بدل گیا۔ میں نے لکھا کہ انسان غلطی کرتا ہے مگر جب وہ دل سے توبہ کرتا ہے تو رب اسے نیا موقع دیتا ہے۔ سلیم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اگر نیت سچی ہو تو کوئی بھی انسان بدل سکتا ہے۔ اس نے میرا احترام سیکھا، میرا درد سمجھا، میرے خواب پورے کیے، اور اب وہی مرد میرے بچوں کا بہترین باپ بن گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں سکون بڑھنے لگا، بچے بڑے ہونے لگے، بیٹا اسکول میں نمایاں کارکردگی دکھانے لگا، بیٹی ضدی مگر پیاری تھی۔ سلیم اکثر کہتا کہ یہ تم پر گئی ہے۔ وہ جب ان دونوں کے ساتھ کھیلتا تو مجھے لگتا کہ وہی ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ میں نے گھر کے ہر کونے میں شکر کا احساس محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ہماری زندگی میں وہ راز ہمیشہ راز ہی رہا، کسی کو کبھی پتہ نہ چلا کہ ہم نے کس درد سے گزر کر یہ سکون حاصل کیا ہے۔ سلیم کے والدین کو بھی یہی لگا کہ بس لڑائی جھگڑا تھا، وقتی ناراضگی تھی، کسی نے کبھی سوال نہیں کیا اور ہم نے بھی کبھی وضاحت نہیں دی، کیونکہ کچھ باتیں لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب جب کبھی ہمیں کسی شادی یا خاندان کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور لوگ اپنے رشتوں کے مسئلے بیان کرتے ہیں تو سلیم مسکرا کر کہتا ہے کہ غصے میں کبھی رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی بات سنتی ہوں تو دل میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اب وہ وہی باتیں کہتا ہے جو کبھی اسے سمجھنا ناممکن لگتا تھا۔ ہم دونوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اب دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ رشتے لڑائی سے نہیں صبر سے بچتے ہیں۔ میری کتاب آہستہ آہستہ مکمل ہونے لگی۔ میں نے اس کا نام رکھا خاموش عورت کی پکار، کیونکہ یہ صرف میری کہانی نہیں تھی، یہ ہر اس عورت کی کہانی تھی جو دکھ سہ کر بھی مسکراتی ہے، جو اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہے لیکن پھر بھی محبت کرتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جو عورت یہ کتاب پڑھے وہ سمجھے کہ کمزوری برداشت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ میں نے لکھا کہ عورت اگر چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے بلکہ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک پہاڑ جیسا صبر ہے۔ کتاب مکمل ہونے کے بعد جب میں نے آخری صفحہ بند کیا
तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सलीम को बुलाया और कहा कि देखो, ये वो कहानी है जो कभी मैं किसी को नहीं सुना सकी थी। अब दुनिया जानने लगी है कि एक औरत के दिल पर क्या गुजरती है। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर बोला, साइमा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने अपनी तकलीफ को लफ्जों में बदल कर दूसरों के लिए रोशनी बना दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि शायद यही मेरा मकसद था। अब मेरी जिंदगी पुरसकून है। मेरे बच्चे मेरे आस पास खेलते हैं। सलीम अब भी रोज सुबह काम पर जाने से पहले मेरा माथा चूमता है। मैं नमाज पढ़कर रब से दुआ करती हूँ कि हमारे ये सुकून हमेशा कायम रहे। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, मगर मेरे लफ्ज़ हमेशा जिंदा रहेंगे, ताकि आने वाली औरतें ये समझ सके कि तलाक हलाल है। ये दुख किसी औरत की जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि एक नया आगाज होता है, अगर वो अपने अंदर हौसला रखे। और यही मेरा सबक है कि कभी भी जज्बात के बाहों में फैसला ना करे, कभी भी गुस्से में रिश्ता ना तोड़े, और अगर किस्मत आजमाइश दे तो सब्र के दामन को हाथ से ना छोड़े, क्योंकि जब रब चाहे तो उन्हीं जख्मों से रोशनी निकलती है जो कभी इंसान को तबाह कर देती हैं। मेरी जिंदगी से रोशनी की गवाह है। मैं बाहर औरत को यही पैगाम देती हूँ कि चुप रहने का मतलब हार नहीं, बल्कि जीत है, जो वक्त के साथ जाहिर होती, और जब रब फैसला करता है तो वो हमेशा बेहतरीन होता है।